بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عوام اہل سنت میں لودھراں کی مناظرہ کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں عوام کے سامنے چند حقائق اور آگے کا لائحہ عمل رکھنا چاہوں گا۔ حقیقت اگر مختصر لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جب کوئی انسان کوئی کام کرنا نہ چاہے تو اس کے پاس ہزاروں ہیلے اور ہزاروں بہانے ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر اشرف آصف کو 18 جنوری کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا تو اس کے بعد مختلف قسم کے بہانے ان کی طرف سے سامنے آئے۔ کبھی اپنے شاگردوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی گئی، کبھی فورتھ شیڈول کا بہانہ سامنے آیا، لیکن چونکہ یہ ایک علمی مذاکرہ تھا اور حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی اس کو علمی مذاکرہ ہی کروانا چاہتے تھے، ایک علمی ماحول کے اندر یہ مسئلہ حل کروانا چاہتے تھے تاکہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بے ادبی کی گئی ہے اور بے ادبیوں کا دروازہ کھولنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کوشش بھی یہی تھی، اور ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی علمی مذاکرے کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنے گی؟ انتظامیہ کی مداخلت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر نقض امن کا اندیشہ ہو، اور ہم بھی امن پسند لوگ ہیں، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ امن امان قائم ہو، کسی طرح کی بد نظمی نہ ہو، اور ایک علمی ماحول کے اندر یہ علمی مذاکرہ ہو تاکہ اہل سنت میں پائی جانے والی یہ تشویش ختم ہو سکے۔ لیکن جب ڈاکٹر اشرف آصف اور ان کے حامیوں نے اور ان کے ٹولے نے یہ بات دیکھی کہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ ان کو اجازت دے دے، اور جب اجازت مل گئی تو ان کے پاس مناظرہ سے رائے فرار اختیار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بچے گا، تو اس لیے انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے، انتظامیہ سے مل کر اس قسم کی اپلیکیشنز اور ایسی باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ چیز سامنے لائی گئی کہ شاید یہاں پر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا اور قتل و غارت گری کا اندیشہ ہوگا۔ تو ایسے حالات میں یقینی سی بات ہے انتظامیہ کسی طور پر بھی مناظرہ کی اجازت دینے کو تیار نہ ہوتی۔ اور دوسری طرف حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان پر انتظامیہ کا بھی پریشر ڈالا گیا، اور ان کے افراد نے بھی ان پر انتہائی پریشر ڈالا، اتنا پریشر ڈالا گیا کہ کئی گاڑیاں لے کر یہ لوگ ان کے ادارے کے اندر پہنچ گئے۔ اور ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو جو وائرل کی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اکیلے وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے 12-15 لوگ وہاں پر ان کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ساری فضا خراب ہوئی، آپ کی وجہ سے ساری فضا خراب ہوئی۔ ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ 12-15 لوگ جب بیٹھ کر ایک شخص کو پریشرائزڈ کریں گے تو وہ ایک آدمی ان 12-15 لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ آخر کار حضرت قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے جب دیکھا کہ نقض امن کا اندیشہ ہے تو اس وجہ سے انہوں نے مناظرہ کے انتظامی معاملات سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ لیکن چونکہ میری جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اور میں نے 2 فروری تک کا وقت دیا تھا ڈاکٹر اشرف آصف کو، تو میں حسب وعدہ لودھراں کے اندر پہنچ چکا ہوں، لودھراں کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ تو حقائق ہیں۔ آگے کا لائحہ عمل یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اشرف آصف اس وقت جو مناظرے کی انہوں نے حالت کی، در حقیقت تو یہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ایک خالص علمی ماحول میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کی جائے، گفتگو کی جائے اور اس مسئلہ کو حل کیا جائے، جو مناظرہ کے اصول اور آداب ہیں ان کے مطابق گفتگو کی جائے، یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ اور اس وقت بھی انہوں نے مناظرہ کا یہی حال کیا۔ اس سے قبل جو ان سے مناظرہ کی بات کی گئی، حضرت قبلہ پروفیسر سعید اسد صاحب، حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، اس وقت بھی ان کی جانب سے یہی حال ہوا جو حال اب ہوا۔ لیکن میں
آخری بار ڈاکٹر اشرف آصف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں اور امن امان برباد نہیں کرنا چاہتے، فساد سے رکنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں، تو کل تک کا آپ کے پاس وقت ابھی باقی ہے۔ آپ کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں۔ جو موضوعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان موضوعات پر آپ مناظرے کے چیلنج قبول کریں۔ یہاں پر تو آپ نے انتظامیہ کو ورگلا کر ایسے حالات پیدا کیے کہ قبلہ سید خورشید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہیں مناظرہ کے انتظامی معاملات سے دستبرداری کرنا پڑی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر مناظرہ ہونا چاہیے، انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر انتظامیہ کی پراپر اجازت پہلے آپ حاصل کریں اور وہ غیر متنازع جگہ ہو اور نیوٹرل جگہ ہو، ایسی جگہ پر مناظرے کے لیے آپ اجازت حاصل کریں۔ کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں ان موضوعات پہ جو موضوعات میں آپ کو 19 جنوری کو لکھ کر بھیج چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ ایک ایسی جگہ کے لیے اجازت نامہ حاصل کریں، پراپر اجازت حاصل کریں جو نیوٹرل ہو۔ انشاءاللہ رب العالمین ہم اس پر آپ سے، آپ کے شاگردوں سے نہیں، کیونکہ ہماری گفتگو آپ سے ہے، گستاخی آپ نے کی ہے، بے ادبی آپ نے کی ہے، آپ کے شاگرد بدتمیزی کر سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات والا کے لیے ہم فتوے بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم گالی گلوچ بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی امن امان چاہتے ہیں، آپ واقعی مسئلہ حل چاہتے ہیں، تو کل تک مناظرے کا چیلنج قبول کریں اور مناظرہ کے اصول کے اندر امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے جہاں پر جس شہر میں آپ کو اجازت ملتی ہے وہاں پر ایک نیوٹرل جگہ کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ رب العالمین وہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ Truth TV